السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے FB آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں عزیز ہو، ہم جس طرح یہ بات جانیں اور تحقیق کریں کہ نماز کے فریضے کے ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اگر نماز جو اسلام کا رکن ہے اور اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، اگر یہ نماز سنت سے ہٹی ہوئی ہے تو اتنے نماز پر وعدے ہیں، یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نماز قابل قبول نہیں ہے، نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح فرائض میں اتباع سنت لازم ہے فرائض کی تکمیل کے لیے اور فرائض کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے اور ان فرائض کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ فرمایا کہ نماز یقینی طور پر منکرات سے روک دے گی۔ سنو بہت توجہ سے بات، فرمایا قرآن نے کہ نماز یقینی طور پر منکرات سے روک دے گی، لیکن جو نماز پڑھنے والے کو منکر سے نہیں روکتی، جو نماز پڑھنے والے کو منکر سے نہیں روکتی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسی نماز نمازی کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، ایسی نماز نمازی کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ جس طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اللہ سے بعد کا بھی ذریعہ ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، ہم نے ایک مثال پیش کی ہے، اس مثال پر اصل بات عرض کریں گے۔ ہم نے ایک مثال پیش کی ہے، اس مثال پر اگلی بات عرض کریں گے کہ نماز اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ نماز مردود ہے اور یہ نماز اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی، اس کو چاہیے، فرمایا کہ وہ نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کو چاہیے کہ یہ اپنی نماز میں ان چیزوں پر غور کرے جو چیزیں اللہ سے دوری کا سبب بن رہی ہیں یا جو چیزیں منکر سے روکنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر فرائض کا ادا کرنے والا فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ منکرات کی طرف راغب ہے تو یہ ان منکرات کے کرنے کا سبب نماز میں تلاش کرے کہ کون سا نماز کا جز بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ منکر ہوا ہے، نماز کا کون سا جز بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ منکر ہوا ہے، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز کو قائم کرو یعنی درست کرو، کیونکہ جو نماز درست ہوگی وہ نماز منکر سے یقیناً روک دے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ذکر اکبر وہی نماز ہے جو نمازی کو منکر سے روک دے۔ آگے سنو، جس طرح فرائض کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے ان فرائض کا سنت کے عین مطابق کرنا شرط ہے، اسی طرح دعوت اللہ، اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق کرنا لازم ہے۔ یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صرف دین نہیں دے کر گئے بلکہ دین کی دعوت اور اس کا ایک طریقہ محنت دے کر گئے ہیں۔ جس طرح اقتداء لازم ہے اسلام کے فرائض میں اور اقتداء لازم ہے تمام ضروریات اور بشری حاجتوں میں، اسی طرح اقتداء لازم ہے دعوت اللہ میں، اس طرح اقتداء لازم ہے دعوت اللہ میں۔ دعوت کیا ہے؟ امر معروف اور نہی منکر،
اس کی عملی محنت کا نام دعوت ہے، اس کی عملی محنت کا نام دعوت ہے۔ جب یہ دعوت نماز کی طرح اپنے طریقے سے ہٹ جائے گی اور دعوت نماز کی طرح اتباع سنت پر نہ رہے گی تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ دیکھو دوستو عزیزو، اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے اور اس امت کے خیر الامم ہونے کے لیے، اور اس امت کی خیر اسی میں ہے، اس امت کی خیر اسی میں ہے کہ یہ امت بھلائی کا حکم کرتی رہے اور لوگوں کو برائی سے روکتی رہے۔ اگر امت یہ نہیں کرتی تو یہ امت خیر امت نہیں کہلائے گی۔ پھر اس امت کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خیر القرون میں ہوا ہے۔ خوب توجہ سے بات سننا، امر معروف اور نہی منکر، ان دونوں فریضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ان دونوں فریضوں کو ادا کرنا، امر معروف و نہی منکر، ان دونوں فریضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ادا کرنا، بس یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، بس یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اس لیے کہ کمال ایمان احادیث میں اسی کو فرمایا ہے، کمال ایمان احادیث میں اسی کو فرمایا ہے کہ جب تمہیں نیکیوں سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے تمہیں غم ہونے لگے تو جان لو کہ تم مومن ہو۔ ہماری بات توجہ سے سننا، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ایمان کے کمال کو منکرات سے بچنے اور معروفات کے کرنے میں ایمان کے کمال کو یقین کرو کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ منکرات کی نفرت اور معروفات کی رغبت پوری ہو جائے، منکرات کی نفرت اور معروفات کی رغبت پوری ہو جائے۔ بھائی سنو میں کیا کہہ رہا، معروفات کی رغبت اور منکرات کی نفرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے، معروفات کی رغبت منکرات کی نفرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے، یہی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ اس سے ایمان کامل ہو جائے گا، اس سے ایمان۔ بہت ضروری باتیں مجھے عرض کرنی ہے آپ سب سے۔